السلام علیکم ایوری ون. جنت کے پتے ناول کی یہ 11واں ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل. صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی رعایت کیا کریں گے. احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے تعلق بتاتا رہا. حیا کو اس سفر نامے سے کوئی دلچسپی نہ تھی سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی. وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا. دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہہ گویا سفید گھاس ہو. عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹ میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں. خدا کرے آج رات برف نہ پڑے. چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتعیش نگاہ باہر پھیلے برف ذات پر ڈالی. ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے. احمد نے تائید کی. حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے نے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی. ایویں ہی نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں. اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین. حیا نے دل میں اس کی تائید کی. ونڈو اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا. آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا. دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا. دو خطوں کا ملاو، دو تہذیبوں کا سنگم. مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے. اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے. احمد بتانے لگا. مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عروب کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا کیونکہ پل کے اس طرف اناطولیہ شہر تھا. ہم نے پل عروب نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے. ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے. چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی. احمد اب لاک کھول باہر نکل رہا تھا. حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا. کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پر چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا. جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانی کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا. کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلتی آ رہی تھی. چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر
घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें नोझल बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाईएस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई, दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। सलाम अलैकुम और तुर्की में खुशामदीद। उसकी अंग्रेज़ी शस्ता और अंदाज बेहद नर्म था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम अलैकुम के बजाय सलाम अलैकुम कहते हैं। अलैकुम अस्सलाम। हया ने उसका बड़ा हुआ हाथ थामा तो उसे लगा उसने इतना नर्म हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मखमल का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक़ रोमी फोरम से है। मैं सबांची से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। उसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान, खतीजा राना। उनके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर असबात में हिलाया। वो वाकई नूर काहला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टीयरिंग घुमाते हुए बोली। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला हया? डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तब ही तो कहते हैं कि उर्दू तुर्की से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू ज़बान के मज़मून में इस फ़िक्रे का रट्टा नहीं लगाया था क्या? लफ्ज़ उर्दू तुर्की ज़बान से निकला है, जिसके मायने लश्कर के हैं। डीजे ने चहक कर फ़िक्रा मुकम्मल किया। अय्यूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाज़ार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सो उड़ते चुगते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान से बामुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामिया मस्जिद का नाम अय्यूब सुल्तान केमी लिखा था। उसने सोचा कि जामिया में जे की जगह सी लिखा जाता है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़बान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ला के रश से गुज़रते हुए उसकी हैरत पर हाले ने बताया। वो मुस्कुराई हुई बड़े एतमाद से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। उसकी बात पर हया बेइख्तियार चौंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुक कर शॉपर से अपने जूते निकालते हुए उसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त
اٹھائے رکھنے کا رواج تھا، یعنی اگر کسی کا نام جیہان ہو تو وہ ترک ہجو میں اسے کیسے لکھا جائے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ ہالے نے ڈسٹ بن میں شوپر پھینک کر سیدھی ہو کر اور مسکرا کر ہجو کر کے بتایا، CIHAN۔ اوہ! اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تب ہی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو سی سے لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے اسٹول لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بامشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلے۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو ہالے نے بتایا، کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاری ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس تکلیف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے۔ سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ سرخی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھا۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ
بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رنگز اور کاؤچ بچھے تھے، حیرت انگیز۔ وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی ارواح سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تین خاتونیں مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں، حالے نور نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ گردسیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مڑا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کا کاغذ دیکھا اور پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے۔ کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرے مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے ہیں۔ وہ واقعی ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے لگی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدوقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ پھیر رہی تھیں۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گیوری تھی، جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو گیا تھا اور ہم پاکستانی میزبانوں کے
برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کے رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو۔ کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پر رکھا۔ فیملی فرینڈ کی حماقت، کوئی معقول وجہ بتاؤ ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے، تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنلز سے تو واسطہ نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پر ڈی جے کی بے حد ممنون تھی۔ قطع نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے۔ سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی چاپ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیبوک ادا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے، اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں، اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرمنل نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔
دونوں ترک لڑکیاں اپنے تائز بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانے پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ ضیاء علی۔ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی امراء کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی، چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ ان کے تمام طلباء و طالبات بامشکل حال نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے فاصلے پر اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے۔ انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکنیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پر۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا ڈوم بلاک، جسے حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں، جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھا، اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلا اور
آپ کی ٹانگ اس گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بامشکل حیا کا سامان اوپر لائی۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے ہالے کی تھمائی چابی سے اپنی ڈارمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب، میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹس کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالبہ علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینے اتر گئی۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل اسٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی، جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنک کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ، جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانچی کے پراسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی
دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزہ تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا مگر خون کے قطروں کو شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھنجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جس کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا۔ دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پہ لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینے اترنے لگی۔ تبھی ایک دم ٹھا کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔